114 نمبر ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے کچھ مسائل جہاد کی بتا دی. اب آگے دیکھے جہاد کی جو مزید مسائل ہے. رباط کا جو حکم ہے یہ بھی واجب کفائی ہے کہ کچھ لوگ کو تو کرنا پڑے گا اس کو. دیکھیں قرآن کریم اس کا حکم ہے کہ اپنی حدود کی حفاظت کرو، سرحدوں کی. ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کیا پڑے فضیلت اس کی بہت زیادہ. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک دن رباط کرنا اللہ کے راستے میں دنیا و دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے. دیکھ ہر آدمی جب مرتا ہے تو اس کے اعمال کا خاتمہ ہو جاتا ہے سوائے صدقہ جاریہ کے. اور مجاہد مرابط آدمی جو ہے اس کا ثواب بڑھتا رہتا ہے قیامت تک، اور قبر کے فتنے سے بھی محفوظ ہوگا، عذاب سے. اور جہاد میں ایک رات گزارنا 1000 راتوں سے بہتر ہے ان 1000 راتوں سے جس میں آپ تہجد پڑھے اور 1000 رات آپ جو ہے نفل پڑھے، دن و رات جو ہے لگے رہے. اس سے ایک رات جو ہے جہاد میں اسلامی باؤنڈریز کی حفاظت کرنا زیادہ بہتر ہے. اور ان آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے جو اللہ کے راستے میں نیند نہ کر سکے. دیکھ یہاں پر دیکھ آگے ہے جہاد کے لیے اور منائے کہ جہاد کے راستے میں دشمن کے خلاف اسلحہ تیار کرنا، تیاری کرنا، اسباب تیار کرنا، جو کچھ جنگ میں کارآمد ہوتا ہے وہ سب جو ہے فرض ہے جہاد کی طرح. دیکھیے آپ پر خود اللہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. دیکھ یہاں پر قوت کے بول رہے ہیں نا، قوت پوری تیار کرو. رباط الخیل سے کیا مراد ہے؟ تمام آرمی چیز، اسلحے وغیرہ سب کچھ اس میں داخل ہے. ایسا نہیں کہ تم بس کچھ تیار کر کے بس اپنا صرف تھوڑا سے دفاع کر سکو. اس طور پر تیاری کر لو دشمن کے خلاف کہ وہ تم سے ڈر جائے. ترہبون بہ عدو اللہ، اس کو ڈرا، اس کی نیند حرام کر دو. اس طرح سے دیکھیے عقبہ بن عامر سے کی روایت بھی ہے، منبر پر فرمائے کہ اعد لهم ما استطعتم من قوہ. فرمائے کسی کیا مراد قوت سے رمی مراد، تمام گنز، تمام اسلحے اس میں داخل ہے، تمام قوت اس میں داخل ہے. دیکھ اور پھر اللہ رب العزت جو ہے نا، جو لوگ اسلحے تیار کریں گے اسلام کی دفاع کے لیے، قوت کے لیے، حفاظت کے لیے، تو اس میں تینوں آدمی جو ہے جنت جاتے ہیں. جو گولی لگتی، جو تیر لگتا ہے، جو اسلحہ استعمال ہوتا ہے، بنانے والا بھی، مارنے والا بھی جو چلاتا ہے، اور جو اس کے لیے کیا کرتے ہیں خرچے وغیرہ تیار کرتے ہیں، سب ایسے ہی ہوتا ہے. اور اس کے لیے تمام جو ہے بختربند گاڑیاں ہے، جہاز تک، فائٹر جہاز تک، یہ سب سیکھنے کیا ہے ضروری ہے مسلمانوں کے لیے. اور پھر یہ صرف سمندری حفاظت نہیں ہے یا ہوائی حفاظت، ہر اعتبار سے خشکی والی، سمندری، ہوائی، تینوں طرح کی حفاظت، قوت اور اسلحے چیزیں تیار کرنا مسلمانوں پر فرض لازم ہے کہ وہ دشمن سے دفاع کر سکے، ہوائی طور پر بھی، زمینی یعنی خشکی کے طور پر بھی، سمندری کے طور پر بھی، بحری، بری، ہوائی، تینوں طرح. تو مسلمانوں پر یہ سب چیزیں کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے. تو جو بھی مسلمان دیکھ کہہ رہا ہے کہ فَمَا مِن شَابٍ يَبْلُغُ 18 مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا اضْطُرَّ إِلَى الْخِدْمَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ لِمُدَّةِ سَنَةٍ وَنِصْفٍ، کہ جو بھی 18 سال کا بچہ بن جائے لازم ہے کہ وہ عسکری چیزوں سے باخبر ہو، جہاد، جنگ وغیرہ، جھگڑے، لڑائی، دشمن کے خلاف کھڑے ہو جانے سب سیکھے. یہ مسلمانوں کا کام ہے، مسلمانوں کی ناموس اس میں عزت ہے، اور مسلمانوں سخت شان و شوکت سے رہیں گے جب تک ان چیزوں سے باخبر رہیں گے. اگر عیش و عشرت میں پڑ گئے تو پھر ہمیشہ ذلیل و خوار ہوں گے. دیکھ یہاں پر یہ مسائل بتا رہے حضرات. فرما رہے کہ مکمل طور پر تیاری کرنا ضروریات تک کہ ایک ٹائم کی روٹی چھوڑ دو. ضروری نہیں ہے کہ تم روٹی کھاؤ پیٹ پہ بھر بھر کے موٹا اور چربی چڑھاؤ اپنے اوپر، بلکہ اسلحے کے لیے اگر اتنا خرچہ کرنا پڑے، جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، سامان کے لیے، تو ایک وقت کا کھانا پینا، لباس وغیرہ چیزیں چھوڑ دو خوبصورت خوبصورت، صرف گزارا ضرورت پوری کرو.
باقی جو ہے تیاری میں لگاؤ تاکہ جہاد کی جو ادائیگی پوری طور پر ہو۔